الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پچھلی ویڈیو کے اندر ربا کے بارے میں یعنی سود کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ سود کہتے کس کو ہے، اور دنیا میں اصل جو جنگیں ہو رہی ہیں اس کی بنیاد اصل کیا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے سود کہتے ہیں مثلی چیز کو، مثال کے طور پہ 100 روپیہ دے کر 110 لینے، یعنی جو اصل رقم دی ہے اس سے زائد لینا، اس کو کہتے ہیں سود، ربا۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، سود یعنی قوموں کو غلام بنانے والا نظام، چند ہاتھوں میں سرمایہ، اور سود کے قائل دو قومیں ہیں زیادہ، ایک برہمن ہندو اور یا یہودی۔ انہوں نے ہی پوری دنیا کے اندر اس سود کی لت کو لگایا ہوا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ سرمایہ ہمارے ہاتھوں میں رہے۔ تو یہ یہودیوں کا وضع کردہ ایک نظام ہے جس کو انہوں نے آج کل دنیا کے اندر قانونی شکل دی ہوئی ہے، جس کو کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام۔ تو دنیا کے اندر 3 نظام ہیں جو آپس میں برسر پیکار ہے، جس کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ ایک اشتراکی نظام یعنی کیمونسٹ کا نظام، وہ بھی سود سے پاک ہے۔ ایک اسلامی مالیت نظام، یہ عقیدے میں شامل ہے، سود سے پاک نظام۔ ایک ہے سرمایہ دارانہ نظام یعنی سودی نظام، یہ یہودیوں کا پیدا کردہ نظام ہے۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ دنیا کا سرمایہ ہمارے چند ہاتھوں میں رہے اور دنیا ہماری غلام رہے۔ وہ کمیونسٹ کو بھی اس لیے دہشت گرد کہتے رہے، جیسے میں نے تفصیل بیان کر دیا ہے کہ چونکہ کمیونسٹ جو ہے وہ سود کے خلاف ہے، اور مسلمانوں کو بھی دہشت گرد اس لیے کہتے ہیں کہ سود کے خلاف ہے۔ ان کے خیال میں ہے اگر نظام دنیا کے اندر سود کے بغیر ہو گیا تو ہمارے ہاتھ سے دنیا کا نظام نکل جائے گا، دنیا ہماری جو دست نظر بنی ہوئی یہ نکل جائے گی۔ ان کا خیال یہ ہے، اس لیے وہ ہمیں بھی دہشت گرد کہتے ہیں، ان کو بھی دہشت گرد کہتے ہیں۔ اور قومیں وہ ہوتی ہیں جن کے پاس نظام ہو۔ دنیا میں کسی قوم کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، صرف 3 قوموں کے پاس نظام ہے۔ ایک سرمایہ دار نظام سودی نظام یہودیوں کے پاس، ایک کمیونسٹوں کے پاس اشتراکی نظام سود سے پاک نظام، ایک مسلمانوں کے پاس اسلامی مالیت نظام۔ اسلامی مالیت نظام اور کمیونسٹ نظام یہ اکٹھے ہو سکتے ہیں کیونکہ سود سے پاک ہیں، ان کا آپس میں مفاہمت ہو سکتی ہے، عقیدہ معاملہ اور ہے۔ لیکن سرمایہ دار نظام جو سودی نظام ہے وہ ان سے نہیں مل سکتا، اسی لیے آج کل کمیونسٹ اور مسلمان آپس میں قریب ہو رہے ہیں۔ تو باقی جتنی بھی قومیں ہیں، عیسائی ہیں، ان کے پاس کوئی نظام نہیں، اور جس قوم کے پاس کوئی نظام نہ ہو اس نے دنیا کا نظام تو چلانا ہے۔ ہندو کے پاس کوئی نظام نہیں، تو نظام تو چلانا ہے۔ جب نظام نہیں چلا سکیں گے تو وہ جس قوم کے پاس کوئی نظام نہ ہو تو وہ کسی نہ کسی نظام کا پھر غلام ہو جاتا ہے، کیونکہ نظام چلانے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی نظام اپنانا ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں اللہ کے رسول نے ایک نظام دیا، اللہ نے ہمیں ایک نظام دیا ہے۔ اس وجہ سے مسلمان یہودیوں کے یعنی سرمایہ دار نظام کے غلام نہیں ہو رہے، یہ اس کی مخالفت مسلسل کر رہے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے۔ دوسروں کے پاس عیسائی غلام ہو گئے ہیں، ان کے اس لیے غلام ہو گئے، اتنی بڑی میجارٹی 2 ارب کے قریب عیسائی، وہ سرمایہ دار نظام کے غلام ہیں، یہودیوں کے غلام ہیں، کیونکہ اپنے پاس نظام ہوتا تو نہ غلام ہوتے۔ ایسے ہی ساری قومیں ہیں، کمیونسٹ نہیں ہوئے، جبکہ دیکھو کمیونسٹ غیر مسلم خدا کو بھی نہیں مانتے، اس کے باوجود وہ غلام نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ ان کے پاس ایک اپنا نظام ہے،
اسی جو یعنی یہی وجہ ہے کہ یہودی ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا اپنا نظام ہے، وہ اسی کے اوپر وہ مستقل مزاجی سے وہ چل رہے ہیں، اس لیے وہ آج تک غلام نہیں بنے۔ یہی حال مسلمانوں کا ہے، اور مسلمانوں کی قتل و غارت بھی اسی لیے ہو رہی ہے، مسلمانوں کو دہشت گرد بھی اس لیے کہا جا رہا ہے چونکہ یہ سرمایہ دارہ نظام سودی نظام کے خلاف ہیں۔ تم ایک آیت ربا کی آیت اس کو کمپرومائز کر جاؤ مسلمان کہ چلو ٹھیک ہے ہم سود کو جائز قرار دے دیتے ہیں، تو یہودی تمہیں دوست بنا لیں گے کیونکہ باقی ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں، وہ سود کے قائل ہیں۔ اسلام کے اندر قرآن پاک کے اندر یہ آیت بیان ہے نا کہ سود تم پر حرام ہے، یہ کہا گیا نا، تو اس آیت کو بس دستبردار اگر مسلمان ہو جائیں تو یہودی ان کو دوست بنا لیں گے، کیونکہ پھر تو ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات میری؟ اصل مسئلہ کیا ہے ان کو کہ ہمارا جو نظام ہے اسلامی مالیت نظام، سود سے پاک نظام، وہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ اللہ نے کہا ہے اگر تم سود لیتے ہو جائز سمجھتے ہو تو اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس لیے مسلمان جو ہے وہ سود کے خلاف ہے، اور جنون بات ہے کہ سود جو ہے یہ قوموں کو غلام بنا دیتا ہے چند آدموں کے ہاتھوں میں۔ جب جیسے پاکستان اور ہندوستان کے اندر اگر لیگل قرار دے دیا جائے تو لوگ کوئی دفتر بنا لیں گے جو سرمایہ دار ہیں، تو غریب طبقہ ان کا غلام ہو جائے گا، جیسے ہندوستان کے اندر ہے۔ پھر وہ غلام در غلام، وہ ایک آدمی بیٹھ کے حساب کر لیتا ہے تم نے اتنے پیسے نہیں دیے تم غلام ہو گئے، تم اتنا تمہارے پیسے ہو گئے، تم یہ ہو گیا، تم وہ ہو گیا۔ وہ بیچارہ بچوں میں جیسے انڈیا کے اندر پھر وہ بیوی بچوں کو مارتے ہیں، قانون ان کو تحفظ فراہم کرتا ہے کہ تم نے سود پہ پیسے دیے ہیں دو۔ پاکستان کے اندر ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں احساس نہیں ہے۔ اگر ادھر بھی ہو تو پھر کیا ہوگا، ریاست چند ہاتھوں کے اندر مجبور ہو جائے گی، چند پاکستان کے اندر لوگ جو سرمایہ دار ہوں گے وہ سود سے پوری قوم کو جکڑ لیں گے، ریاست ان کے سامنے پھر بے بس ہوگی، کیونکہ انہوں نے قانونی تحفظ ہے، ان کو کوئی قانون پاس نہیں ہونے دیں گے، کوئی انصاف نہیں ہوگا، چند آدمی جن کے پاس پیسہ ہے سب کچھ ان کے لیے ہوگا۔ یہودی یہ چاہتے ہیں۔ اسلام حریت کی بات کرتا ہے کہ یہ ایک ظالمانہ نظام ہے، سودی نظام، یہ قابل قبول نہیں۔ اللہ کا یہ حکم ہے، اسی لیے اللہ نے کہا ہے میرے لیے اللہ کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ یہ قوموں کو غریبوں کو غلام بنا دیتا ہے، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور چند ہاتھوں کے اندر یہ سرمایہ رہ جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی بیٹے؟ ایک بات یہ ہوگی۔ اب دیکھیں میں بات کرنے لگا تھا اصل میں اس دن قائد اعظم کے متعلق، تو ٹائم نہیں تھا۔ قائد اعظم انہوں نے پاکستان کی بنیاد کیسے رکھی تھی؟ علامہ اقبال کیا سوچتے تھے؟ میں ان کو اپنا روحانی استاد سمجھتا ہوں، کیونکہ میں نے بہت کچھ ان سے، ان کے شعروں سے، چیزوں سے سیکھا ہے۔ دیکھیں ان کا ایک شعر بھی میں عربی کے ان کے شعر کر رہا ہوں نا، تو مجھے ایک سعودی نے عربی نے میرے یہ مطالبہ کیا تھا کہ کوئی عربی میں شعر کر کے بتاؤ اقبال کا، تو میں نے وہ ایک شعر کیا تھا اس وقت، تو اس وقت کے بعد ابھی ٹائم نہیں ملا۔ وہ شعر تھا علامہ اقبال کا، اس وقت یہی شعر یاد تھا، ایک سجدہ تجھ پر گراں گزرتا ہے، ہزار سجدوں سے ملتی ہے آدم کو نجات۔ میں نے عربی میں کر کے بتایا تھا ان کو، سجدۃ الواحد عتابا وعلیک اصارہ من الاف سجودی لآدم مفازا۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ میں ان کو اپنا روحانی استاد سمجھتا ہوں۔ ایک اور بات بھی ہے کہ میری جتنے بھی میں نے وہ شعر میں لکھتا ہوں نا، سٹائل میرا میں نے وہی رکھا ہوا ہے، جیسے وہ یا رب حمد تیری سے ہے ابتدا میری، انتہا میری، نشیدائی سخنائی ہے رمز شناسائی، یا جیسے عہد وفا میں جاں فشاں ہوں میں، جبھی سخن ہے روئے زماں ہوں میں۔ یہ میرے شعر ہے، میں اس لیے ان کو اپنا روحانی استاد سمجھتا ہوں۔ یہ بات الگ۔ تو انہوں نے کیوں پاکستان کی بنیاد رکھی تھی، بات یہ سمجھنے والی ہے۔ دیکھیں کوئی بھی داڑھی والا آدمی، مولوی، پاکستان کی بنیاد رکھنے میں ان کا اتنا کوئی عمل نہیں ہے، عمل دخل نہیں ہے۔ تحریک کنہوں نے چلائی تھی؟ یہ لوگ تھے، علامہ اقبال تھے، قائد اعظم تھے، انہوں نے تحریک چلائی تھی۔ انہوں نے پاکستان کے بارے میں خواب کیوں دیکھے تھے، کیوں ان کے خیال تھا کہ پاکستان بنائے؟ چونکہ یہ یورپ میں پڑے تھے، انگریزوں میں پڑے تھے،
یہ عالمی جنگوں کو قریب سے دیکھ رہے تھے کہ عالمی جنگیں کیوں ہو رہی ہیں، یہ کمیونسٹ اور سرمایہ دار نظام سعودی نظام والے کیوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ یہ جو ہٹلر تھا یہ کمیونسٹ تھا، اس کا بھی خیال تھا اس طرح کے تو قومیں غلام بن جائے گی۔ یہ آپس میں جنگیں کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں عالمی جنگیں ہو رہی ہیں، یہ مشاہدہ کر رہے تھے۔ دوسرا یہ انگریزوں کو دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے کیسے رویے ہیں، اور مسلمانوں کی تاریخ کو بھی جانتے تھے۔ ایک بات یہ تھی، ایک بات جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے، یہ مشاہدہ کر رہے تھے۔ کیسے مشاہدہ کر رہے تھے؟ یہ دیکھ رہے تھے ایک طرف کمیونسٹ ہیں، اشتراکی نظام سو سے پاک ہے، لیکن ان کے اندر کیا ہے کہ عوام ریاست کے لیے ہے، عوام ریاست کو مدد فراہم کرے گی تو ریاست اس کا تحفظ کرے گی، لیکن اسلام حریت کی بات کرتا ہے۔ یہ مشاہدہ کر، ایک تو وکیل تھے، دوسرا دیکھ رہے یہ سودی نظام، یہ تو قوموں کو غلام بنانے والا نظام ہے، اس سے تو حریت کی بات نہیں ہوتی۔ تو اسلام جو ہے یہ تو حریت کی بات کرتا ہے، اس کے اندر زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، سرمایہ کا ایک سسٹم ہے، نظام ہے، سود سے پاک نظام ہے، قرض حسنہ ہے، ریاست عوام کو تحفظ فراہم کرتی ہے، نہ کہ عوام ریاست کے لیے ہے بلکہ ریاست عوام کے لیے ہے۔ ان کا یہ تھا، وہ اسی لیے کہتے تھے کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہوگی جس میں ہمارا ایک نظام، منفرد نظام ہوگا۔ ان کے خیال میں یہ تھا، یعنی انہوں نے دیکھا یہ کمیونسٹ بھی لڑ رہے ہیں، یہ بھی لڑ رہے ہیں، کسی مذہب کے پاس اسلام جیسا مالیاتی نظام نہیں ہے۔ ہمارے پاس سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ایک بہت جاندار قسم کا اسلامی مالیاتی نظام ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم پیچھے ہیں؟ یہ وجوہات تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کی بنیاد اسلامی مالیاتی نظام کے بنیاد پہ رکھیں گے، ایک نظریے پہ رکھیں گے۔ یہ بات کی بات ہے، انہوں نے پھر کیا کسی آئین کا جو حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی اور بڑا کچھ کیا۔ یہ جو سرمایہ دار نظام ہے، سودی نظام کے قائل مافیاز وغیرہ، انہوں نے اس نظام کو نافذ نہیں ہونے دیا۔ دیکھو انہوں نے کہا تھا جب منٹو پارک کے اندر ایک نے کسی نے سوال کیا کہ پاکستان کا نظام کیسے ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس قرآن کتاب موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے ہمیں کس نظام کی ضرورت ہے؟ مطلب کیا ہے کہ اس سے بہتر تو نظام ہی نہیں ہے، اسی کی وجہ سے تو پاکستان کی بنیاد ہم نے رکھی ہے۔ یہ دوسرے جو سرمایہ دار نظام ہے یہ تو قوموں کو غلام بناتے ہیں، اور کمیونسٹ کے اندر کیا ہے، ادھر عوام ریاست کی غلام ہے، اگرچہ ان کا سودی نظام نہیں ہے، سود سے پاک ہے، اگرچہ سود سے پاک ہونے کی وجہ سے ریاستیں آپس میں اتحاد کر سکتی ہیں، مثلا پاکستان مسلمان ہونے کے ناطے کمیونسٹ کے ساتھ وہ کمیونسٹ ہیں، وہ آپس میں، یہ دونوں آپس میں اس بات کے اوپر لین دین میں متحد ہو سکتی ہیں کہ یہ دونوں سود سے پاک ہیں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن ان کا خیال تھا کہ اسلام اس سے بہتر نظام ہے۔ یہ وجوہات تھی، انہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی ایک نظریے کے اوپر، لیکن اس نظام کو جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان کا نظام نظریاتی ہوگا، ایسا نظام ہوگا کہ جو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنے گی۔ قائد اعظم جب آخری وقت تھا نا، اسی لیے انہوں نے کہا تھا میری جیب کے اندر کھوٹے سکے ہیں سارے، کہ سارے مافیاز نے مجھے گھیر لیا، سسٹم کے اندر سارے مافیا آ گئے ہیں۔ ہاں یہ سارے آ گئے تھے نا جگیردار، یہ انہی نے پھر پاکستان کے اندر یہ سارے معاملات خراب کیے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے پھر کوشش کی ہے، بنگلہ دیش اور پاکستان کو الگ جو کیا ہے نا، انہوں نے آئین کو، پاکستان کا جو سسٹم ہے نا، نظریے کو دفن کرنے کی کوشش کی۔ کیسے؟ انہوں نے پاکستان کو، ایک طرف بھٹو تھا، ایک طرف مجیب الرحمان تھا، دیکھیں مجیب الرحمان 65 کے اندر وہ کامیاب نہیں ہو سکے، خواہش تھی ان کی،
کہ پھر انہوں نے ہندوستان نہیں کامیاب ہو سکا، پھر انہوں نے ہمارے مغربی پاکستان میں یہ لوگ پیدا کیے سیاستدان، جیسے آج بھی کئی سیاستدانوں کو یہ فنڈنگ کرتے ہیں یہ لوگ، جیسے کیا نام ہے اس کا، تو نواز شریف وغیرہ، یہ جتنے بھی ان کو کرتے ہیں فنڈنگ، یہ سارے باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے ان کو، اس کو بھی باہر سے فنڈنگ ایسی ہوئی تھی ایوب خان کے خلاف، جبکہ اس دور میں پاکستان دنیا کی سب سے زیادہ ترقی کرنے والا ملک تھا اس وقت۔ انہوں نے ادھر بھٹو کو پیدا کیا پاکستان کے سسٹم کو خراب کرنے کے لیے، مجیب الرحمان کے خلاف، ایوب خان کے خلاف تحریک چلائی انہوں نے۔ ایوب خان کبھی اسی وقت کاٹ دیتا نا، ان کو عبرت کا نشان بنا دیتا، ادھر ہم ادھر تم کہنے والا پیدا ہی کوئی نہیں ہونا تھا۔ پھر کیا ہوا، یہ دیکھو انہوں نے دونوں نے ملک کو دو حصوں میں تقسیم کیا، مجیب الرحمان اور بھٹو نے، دونوں نے تقسیم کیا، اور دونوں ہی لیبرل غیر اسلامی جماعتیں بنی، پاکستان کے نظریے کے خلاف بنی۔ آج بھی دیکھو یہ کہتے ہیں ہم غیر مذہبی ہیں، ہم لیبرل ہیں، یہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ہم لیبرل ہیں، مجیب الرحمان بھی لیبرل تھا۔ تو لیبرل بننے کا کیا مقصد ہے کہ پاکستان کے نظریے کے خلاف؟ دیکھیں قائد کا احترام، قائد کا جو احترام ہے اس سے قومیں متحد رہتی ہیں۔ قائد کا احترام تو یہ تھا کہ ان کے نظریے کو جو منٹو پارک میں ہمیں آئین دیا تھا ہم اس کے اوپر قائم رہتے، اس کو انہوں نے ختم کر کے کیا کیا ہے، دو جماعتیں لیبرل بنی، ایک قوم پرست بنگالی زبان کے اوپر، ایک لیبرل کہ ہم مذہبی نہیں ہیں یعنی پیپلز پارٹی۔ بھٹو بھی اپنے کو لیبرل کہتا تھا، پیپلز پارٹی اپنے کو لیبرل کہتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جگہ موجود ہے کہ ہم نے جو اتنی بڑی تحریک اور اتنے بڑے مسلمان، لاکھوں میں مسلمان ہم نے شہید کروائے ہیں جب پاکستان کے اندر ہجرت ہوئی ہے، تو اسی لیے کروائی تھی کہ پھر ہم لیبرل بنیں گے۔ لیبرل کا مطلب ان کا کیا ہے کہ مذہب سے آزاد، جبکہ مذہب کی تعریف یہ ہے کہ جب مختلف ذہن رکھنے والے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں پھر ان کو قانون کی تو ضرورت پڑتی ہے، اگر وہ کسی نقطے پر متفق ہو جائیں، کیونکہ نظام تو چلانا ہے، ایک گاؤں کا نظام چلانا ہو، گلی کا نظام چلانا ہو، نالیوں کا نظام چلانا ہو تو ایک سسٹم ہوتا ہے، تو ایک ملک کا اگر نظام چلانا ہے تو کیا ہے، اس کے لیے بھی ایک سسٹم ہونا چاہیے، قانون ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں مذہب کی تعریف یہ کیا ہے، میں مذہب کی تعریف بتانے لگا ہوں۔ دیکھیں مذہب کہتے ہیں کس کو ہے کہ چند آدمی یا کچھ لوگ آپ کسی نقطے پر متفق ہو جائیں تو یہ ہے تجویز، اگر اس کو کہیں نافذ کر دیں تو یہ بن جاتا ہے قانون، اگر اس کو ذہنی طور پر تسلیم کر لیا جائے کہ یہ درست ہے تو اس کا نام ہے مذہب۔ اس کا مطلب ہے مذہب کے بغیر ریاست ناممکن ہے، یہی ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے، مذہب کے بغیر ریاست ناممکن ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ لیبرل اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جتنے بھی مذاہب ہیں وہ غلط ہیں، تو تم ایک نقطے پر متفق ہو گئے ہو، اس کا مطلب ہے تم نے ایک مذہب بنا لیا ہے۔ لیبرل سوچ بھی ایک مذہب ہوا، تو مذہب سے تم کیسے آزاد ہو گئے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے پاکستان کا یہ لیبرل مذہب نے، لیبرل ایک مذہب ہے، مذہب اس کو کہتے ہیں جس کو ذہنی طور پر تسلیم کر لیا جائے کہ یہی بات درست ہے، تو لیبرل کہتے ہیں ہم یہی بات درست ہے، تو پھر مذہب سے کیسے آزاد ہو گئے؟ یہ کیوں دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم مذہب کے خلاف ہیں، مذہب تو ہے لیبرل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لیبرل جب انہوں نے مذہب بنایا دین سے آزادی کا مذہب، اس کا مطلب ہے جو ہم نے قربانیاں دی ہیں اس کی تو نے مخالفت کی ہے، اس کو رائے گاہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو مطلب کیا کہنے کا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے یہ نظریے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور دنیا چاہتی تھی کہ پاکستان کا نظریہ یہ ختم ہو جائے، کیونکہ یہودیوں کا خیال تھا اگر پاکستان اسلامی فلاحی ریاست بن گئی، سود سے پاک ریاست بن گئی، تو یہ تو ہمارے نظام کو ٹکرا رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے پاکستان کے اندر ایک لیبرل جماعت بنائی جس کا نام تھا پیپلز پارٹی، ادھر مجیب الرحمان کو بنایا اور پاکستان کو توڑ کے ایک نئے آئین دیے۔ جو ہمیں قائد اعظم نے آئین دیا تھا وہ ہمیں نافذ نہیں ہونے دیا۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ سود کے بارے میں یہ جو ہمارے دنیا کے اندر جتنے بھی
تین مذاہب جو لڑ رہے ہیں آپس میں، تین نظریے، اشتراکی نظام، اسلامی مالیاتی نظام اور سرمایہ دار نظام، دنیا میں جنگیں یہ ان تینوں کے درمیان ہے، باقی قومیں ساری غلام ہیں. سمجھ گئے بات؟ قومیں وہ ہوتی ہیں جن کے پاس کوئی نظام ہو. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے رسول اور اللہ نے ہمیں ایک اسلامی مالیت نظام دیا ہے کہ تم معاشرہ کیسے کاروبار کیسے کرنا ہے، پھر معاشرہ کیسے تشکیل دینا ہے، وہ بھی نظام دیا ہے. ہر قسم کا سسٹم ہمیں اللہ نے دیا ہے. سمجھ آ گئی بیٹے؟